نیب ترامیم کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی، چیف جسٹس کے ساتھ ان کا مکالمہ اور اس کے بعد ان کے سر کی تصاویر نے معاملے کو ایک اور رخ بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک انداز میں کہنا تھا کہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ لگانا جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ طے نہیں پا سکا تو پھر ایک تھرڈ امپائر نے لگایا، اور وہ جو امپائر تھے اسی کے ہدایات کی روشنی میں نیب کے چیئرمین نے کام کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بے اختیار تھے، اور جس حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کیا وہ ان ترامیم کو روک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے بے بسی کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت ملک میں مارشل لاء موجود ہے اور غیر اعلانیہ مارشل لاء موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم تحمل کے ساتھ سنتے رہے، اور یہ جو تحمل تھا اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے بھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ان کا خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ کارروائی کی سنی۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ یقیناً اس سپریم کورٹ میں تمام ہیئرنگ مکمل ہو گئی ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں اس حوالے سے شاید یہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنا آخری حکم دے۔ جو معاملہ دوسرا ہے، جو سپریم کورٹ میں تصاویر عمران خان کی سیل کی پیش گئیں، اس پر ایک سے زائد آراء موجود ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹے سے کیبن میں ان کی چیزیں تھیں، اور جو ان کا بستر موجود تھا، اور واش بیسن کی تصاویر تھی جو اس کے ساتھ خیال کیا جا رہا ہے کہ ساتھ جو ہے واش روم تھا اور اس کے ساتھ بیسن لگا ہوا تھا۔ اس سے مختلف جو پی ٹی آئی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کو ایک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم کے شایان شان یہ جو چیزیں دی گئی ہیں یہ نہیں ہیں۔ ان کی کتابیں دکھائی دی اور دیگر چیزیں دکھائی دی۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تمام عمل ہے اور یہ جو تمام جو چیزیں ہیں یہ عمران خان کے کو وہ سہولیات کی نشاندہی کر رہی ہیں، مگر عمومی طور پہ جو تاثر بنا ہے وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہے، اور شاید حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ اس طرح قابل قبول عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف اس تمام عمل کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ یہ بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ دراصل یہ تمام جو عمل ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ان کی جو حق بنتا ہے سابق وزیر اعظم کے طور پر وہ سہولیات انہیں میسر نہیں ہے، یعنی کہ ایک کیٹیگری ان کو دستیاب نہیں ہے۔ اور جس طرح حکومت واویلا کر رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی یقیناً سوشل میڈیا پر اب زیر بحث رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اعتراضات اٹھاتی رہے گی۔ ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بدستور موجود ہے، اور سپریم کورٹ میں گزشتہ روز جو سماعت ہوئی نیب میں کی جو آئینی ترامیم تھی اس حوالے سے، اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی جب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے عمران خان سے کہا کہ وہ ان کو امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ سیاستدان پارلیمنٹ میں اپنے مسائل حل کریں، جبکہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہو۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ وہ کیا جو حکومت ہے اس سے بات چیت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے اس سے گفت و شنید نہیں کرے گی۔ یعنی ہم یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے موجودہ حکومت کے متعلق وہ بدستور موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی کشیدگی ہے یا سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کے کم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ عمران خان کا اس طرح سپریم کورٹ میں آنا اور اس کے بعد ان کا اظہار خیال کرنا اور پھر میڈیا کے ذریعے ان کی جو تمام خبریں ہیں وہ سامنے آنا یقیناً ایک امید افزا ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں قوی امکان ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں خود پیش ہوں، اپنے مقدمات میں خود پیش ہوں، اور کسی نہ کسی سطح پہ ان کو ریلیف ملے، اور ہماری حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو۔ جب تک بات چیت کا عمل شروع نہیں ہوگا حکومت اور اپوزیشن میں کسی نمایاں بہتری کا امکان کسی طور پر نظر نہیں آ رہا۔